لے کر آیا، کوئی آیا زمینوں کا لنگر لایا، کوئی آیا دشمن بیویوں کے ہاتھوں میں دشمن مارا۔ اس عالم میں انتظامی جنوبوں پر بیویوں کو سوار کیا اور قافلے کو مقتل سے گزارا گیا، ایسے گزارا گیا کہ ہر بیوی اپنے والد کی لاش دیکھ کر تڑپ گئی۔ زنانوں ایک مرتبہ تمام بیویوں نے اپنے آنکھوں میں خوشی دلائی، ابن فرما قاسم کی لاش، ام لیلا علی اکبر کی لاش، ام رباب علی اصغر کی اس لاش کو سنبھالے ہوئے جس کا سر ماں کی آنکھوں کے سامنے کا پڑا۔ زینب بھائی کی لاشیں پر آئی، اداکاروں نے آئی زندگی میں ہے بہت دیر جب بیویاں اپنے پیاروں کو روتی تو ایک مرتبہ شمر ملاؤن آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا سید سجاد بیویوں سے کہو ناقوں پر سوار ہو جائیں، ہمیں شام سے پہلے کوفے پہنچنا ہے۔ اداکاروں تمام بیویاں ناقوں پر سوار ہو گئی، ساری بیویاں ناقوں پر سوار ہو گئی۔ ایک مرتبہ شمر نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے حسین کی لاش کے قریب بیٹھی ہے، جلے ہوئے دامن میں لاش کے کچھ ٹکڑے جمع کیے، سینے سے لپٹائے ہوئے کہتی ہے بابا دیکھیے آپ نے جو گوہر پہنائے تھے ظالموں نے چھین لیے، بابا دیکھیے میرے دامن میں آگ لگی، بابا دیکھیے میرے رخساروں پر تماچے لگائے، بابا جن رخساروں کو آپ چومتے تھے آپ پیار کرتے تھے بابا شمر نے تماچے مار مار کے رخسار نیلے کر دیے۔ ازاداروں بس ایک مرتبہ شمر ملاؤن آگے بڑھا، کہا سید سجاد بہن سے کہو ناقے پر سوار ہو جائے ورنہ تعزیانے لگاؤں گا۔ میرا چوتھا امام ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالے ہوئے بہن کے قریب آیا، کہا سکینہ ہماری منزل کچھ اور ہے، ہماری منزل کچھ اور ہے۔ بچی کہتی ہے بھیا شمر سے کہو اتنے قیدی تو لے کر جا رہا ہے، اگر ایک 4 برس کی بچی کو چھوڑ دے گا تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ شمر پاس آیا، بھائی بہن کی گفتگو سن رہا تھا نا، پاس آیا آ کر سوال کیا سکینہ یہاں رک کر کیا کرو گی؟ کہا میں نے بچپن میں بابا سے اباذر صحابی پیغمبر کا واقعہ سنا تھا، جب صحرا میں ان کا انتقال ہوا تھا ان کے ہمراہ ان کی بیٹی کے سوا کوئی نہیں تھا، جب انتقال ہو گیا وہ بچی شاہراہ پر صحرا کی جا کر بیٹھ گئی تھی، ادھر سے قافلہ گزرا تھا، اس نے قافلے والوں کو روک کر سوال کیا تھا تم میں کوئی مسلمان ہے تو میرے ساتھ چل کر نبی کے صحابی کا صحرا میں انتقال ہو گیا ہے اس کی لاش کو غسل و کفن دے دو، اس کی لاش کو دفن کر دو۔ اے شمر جب تو اسیروں کا قافلہ لے کر چلا جائے گا میں کربلا کی شاہراہ پر جا کر بیٹھ جاؤں گی، کوئی قافلہ گزرے گا میں قافلے والوں سے کہوں گی محمد کا نواسہ کربلا کے صحرا میں قتل کر دیا گیا، تم میں کوئی مسلمان ہے تو میرے ساتھ چل کر اس کی لاش کو دفن کر دو۔ عزادار اور راوی لکھتا ہے سکینہ نے یہ کہا نا شمر کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا، شمر کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا 4 برس کی بچی کا رخسار چھوٹا تھا، شمر کا ہاتھ بڑا تھا، جب پوری طاقت سے شمر نے تماچا سکینہ کے رخسار پر لگایا، ایک مرتبہ کوہرا کے بچی باپ کے لاشے پر گری، دریا کا رخ کر کے آواز دی چچا پاس آئیے شمر تماچے لگا رہا، آئیے شمر تماچے لگا رہا ہے۔ ازغر سکینہ کو ناقے پر سوار کیا، اسیروں کا قافلہ کربلا سے روانہ ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، کربلا کے بن میں سناٹا ہے، خاموشی ہے، بنی اسد کے لوگ گھروں سے نکلے، دیکھا کہ چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کہیں پامال لاشیں ہیں، کہیں بے سر کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حیرت سے کبھی لاشوں کو دیکھتے تھے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، کہا کیسے پہچانے اس میں سے زہرا کا لال کون سا ہے، اس میں علی اکبر کی لاش کون سی ہے، اس میں قاسم کا لاشا کون سا ہے، اس میں عباس کا جنازہ کون سا ہے۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا نا ایک مرتبہ دیکھا کہ
کوفے کی جانب سے غبار اٹھنا شروع ہوا. یہ ڈر کر چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے پیچھے چھپ گئے. دیکھا کہ غبار مقتل کے درمیان آ کر رکا. کوئی گھوڑے سوار ہے. جب غبار چھٹا نا تو دیکھا کہ کوئی گھوڑے سوار آیا ہے. کوئی گھوڑے سوار آیا ہے. آ کر آواز دیتا ہے بنی اسد کے لوگوں گھبراؤ نہیں, میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں, میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں. عزاداروں بنی اسد کے لوگوں نے ہمت تھامی, ہمت باندھی اور ایک مرتبہ نکل کے ٹیلوں سے باہر آئے. کہا آپ کون ہے؟ کہا علی ابن الحسین, میں علی ابن الحسین ہوں, میں علی ابن الحسین ہوں. ارے تم لاشوں کو دفن کرنے کے لیے پریشان ہو نا, تم جاننا چاہتے ہو کون سی لاش کس کی ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں. ایک پامال لاشے کے قریب آئے. کہا دیکھو یہ جو پامال لاشا ہے, یہ جو لاشا مسلح کر دیا گیا ہے, جس لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کربلا کی زمین میں بکھرے ہوئے ہیں, یہ کوئی اور نہیں میرے بابا کا لاشا ہے, میرے مظلوم بابا کا لاشا ہے. عزاداروں ایک ایک لاش کی شناخت کرائی, ایک قبر تیار کرائی. حسین کے لیے قبر تیار ہوئی. لاش کے ٹکڑے جمع کیے. سید سجاد نے لاش کے ٹکڑے جمع کیے. لاش کے ٹکڑے جمع کر کے قبر کے حوالے کیے. حسین کے پہلو میں ایک اور قبر تیار ہوئی. کہا یہاں ایک اور قبر تیار کرو. آقا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے. یہ قبر میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے. خدا کسی بھائی پر یہ وقت لکھ کر نہ آئے. ایک مرتبہ راوی نے لکھا کہ علی اکبر کی لاش کو قبر میں لٹا کر میرا چوتھا امام لاش کو سینے سے لگا کر کہتا ہے بھیا علی اکبر تمہارا امتحان تو آسان تھا, بابا کے ساتھ تم نے جام شہادت نوش کر لیا. علی اکبر آؤ دیکھو کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کا منظر. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, پیچھے پیچھے ناکوں پر شرم رہنا, رسن بستہ, محمد کی نواسیاں, علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. آگے آگے منادی آواز دے رہا ہے آؤ فاطمہ کی بہو بیٹیوں کا تماشا. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا, کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب